جو توہین صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے ایک قانون بنایا گیا ہے جس میں جو شخص صحابہ کرام کی اور اہل بیت کے دار کی توہین اور گستاخی کرتا ہے اس کے لیے عمر قید کی سزا یہ مقرر کی گئی ہے۔ تو اس پر ہم سارے اہل سنت و جماعت خوش ہیں، بھائی خوش ہو کے نہیں خوش ہو؟ اور جو میری ماں کو گالی دے، میرے باپ کو گالی دے، میں بندوق نکال کر گولی مارتا ہوں، یعنی میں اس کے لیے سزائے موت کو تجویز کرتا ہوں۔ نہیں سمجھ آئی؟ آپ اگر کسی کو بندوق نکال کر گولی مارتے ہیں کہ وہ آپ کی ماں اور باپ کی کیا کرتا ہے؟ توہین کرتا ہے، تو گولی کیوں مارتے ہیں؟ گویا آپ نے اس کے لیے سزائے موت تجویز کی کہ اس کو قتل کرنا ہے کیونکہ اس نے میری ماں کو گالی دی۔ یار ہماری مائیں بڑے عزت والی ہیں، پر خدا کی قسم عائشہ صدیقہ سے زیادہ عزت والی نہیں۔ ہمارے والدین بڑی عزت والے ہیں پر رسول کے صحابہ سے زیادہ مقدس تو نہیں ہے۔ تو جو ہمارے ماں باپ کو گالی دے ہم تو اس کے لیے عمر قید نہیں گولی مارنے کو تیار ہوتے ہیں، تو جو حضور کے ان پوری مجلس کے پوری ساتھیوں کے بارے میں بکواس کرے، ان کے لیے غالب کو روچ کرے، تو اب آپ بتائیں اس کو عمر قید تو کم از کم ہونی چاہیے نا، تاکہ وہ ملین اس فتنے کی وجہ سے باہر ہی نہ رہے اور امت اس فتنے سے محفوظ رہے۔ تو ہم اس بات پر خوش ہیں اور ہم تو اس چیز کا اس بل کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ سارے بہت حمایت کرتے ہیں نا، ہم سارے اس کی حمایت کرتے ہیں۔ بھائی ہم تو خوش ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے اور صحابہ کی ناموس، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور کسی بھی مقدسات اسلامیہ کی توہین یہ فتنے کے باعث سے، یہ تفرق کے باعث سے، یہ دنیا کے امن کو تیرو پادا کرنے کے باعث سے۔ آپ نے جو سوال کی ہے کہ اہل تشیع کے علماء اس پر شور کر رہے ہیں، معاف کرنا میری سمجھ میں ان کا شور سمجھ سے بالاتر ہے۔ بھائی چور کے خلاف قانون بنے، آپ شور ڈالیں گے؟ میں اسے اشارے سے بیان کر رہا ہوں۔ پیچھے ایک ہندو نے شراب کے حوالے سے قانون بنانے کے لیے اسمبلی میں کیس پٹ اپ کیا تھا، بل پٹ اپ کیا تھا، جس کی سارے پارلیمنٹرین نے کثرت سے مخالفت کی۔ آپ اور مجھے کیا لگا، وہ بعد میں ایک ٹی وی پروگرام میں ایک پارلیمنٹرین سے انہوں نے پوچھا، تو اس نے کہا کہ یہ کوڑے والا قانون، سزا والا قانون ہے، تو پھر اسی جگہ جی ہوں گے، سمجھیں گے نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے انہیں سارے آپ کو پتہ ہے، خود کو پتہ ہے کہ ہم چونکہ ہمارے یہاں اکثریت میں گھنٹہ شراب کا چلتا ہے، لہذا انہوں نے اس کے خلاف قانون بنانے کو پسند نہیں کیا۔ اور بھائی ہم اہل بیت کے غلام ہیں، ہم حضور کی آل کے غلام ہیں۔ اہل تشیع حضرات ان کا جو سٹینڈ ہے وہ اہل بیت کے حوالے سے۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر قانون بنے کہ اہل بیت کے گستاخوں کی سزا عمر قید ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ نہیں، ان کی سزا کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ ایمان سے بتاؤ ایک بھی سنی اس پر خفا ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ کیوں؟ کیونکہ صاحب ہم نے آپ کی گستاخی کرنی نہیں ہے، اور جو گستاخی کرے وہ ہمارا سنی نہیں ہے۔ اس جہنمی کو تو سزا موت ہونی چاہیے، اسے سزا ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں صحابہ بھی تو حضور کے ساتھی ہیں، پھر صحابہ کے گستاخوں کے وجہ
لوگ سلوک مانتے ہیں جنہوں نے جناب یہ قانون پاس کیا ہے. ویسے قانون پہلے بھی تھا, یہ نہیں کوئی نواں تیر مارے ہے, قانون پہلے بھی تھا, لیکن پہلے سزا کم تھی, 3 سال 5 سال اتنی سزا تھی, اور کبھی کبھی وہ چھوٹ جاتے تھے. اب ناقابل ضمانت ہے. لیکن اس پر بالکل میں یہ کہوں گا کہ ایک نہیں کہ جس کا دل کرے اپنی طرف سے کوئی بندہ حدیث بیان کرے یا کوئی تاریخی روایت بیان کرے اور صاحب اٹھے اٹھ کر جا کر اس کو جناب وہ کر دیں, کیس کر دیں گے, وہ جو پولیس صاحب کی توہین ہو گئی. اس کے لیے پورا سسٹم گورنمنٹ کو بنانا چاہیے. ہر ضلع کی سطح پر, ہر شہر کی سطح پر جمعیت علماء پر مشتمل ایک کمیٹی جس میں سارے مسلک کے علماء ہوں وہ بنا لینی چاہیے. اور اس قسم کا کوئی بھی کیس اگر پولیس درج کرتی ہے تو سب سے پہلے وہ علماء کے پاس آئے. علماء اگر سمجھتے ہیں کہ یار واقعی یہ چیز کیا ہے, یہ بے ادبی اور گستاخی پر مندرج ہوتی ہے, تو ان کے ساتھ ضلعی حکومت اور پولیس کے نمائندے بھی ہوں, پھر مل کر سارے کہیں کہ بھائی اب اس کے خلاف کیس کیا جائے اور ایسے گستاخ کو تختہ مشق بنایا جائے اور اس کو جناب کے فرے کردار تک پہنچایا جائے. یہ اتنی ہم بالکل کہتے ہیں کہ اس میں کسی بے گناہ کے خلاف قانون استعمال نہیں ہونا چاہیے. جتنی ضرورت ہے اتنا اس کو استعمال ہونا چاہیے. لیکن اگر قانون غلط استعمال ہو تو بندہ قانون کی مخالفت نہیں کرتا, مطالبہ کرتا ہے کہ وہ قانون صحیح طریقے سے استعمال ہو. آج دیکھیں قتل کے قانون کتنے بے گناہوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. یہ خود ابھی آپ مجھے بتائیں یہ جو دہشت گردی کے قوانین بنے, کیا یہ سیاسی مقاصد کے لیے کہ پچھلے دنوں میں پاکستان بھر کے تھانوں میں سینکڑوں لوگ پرچے کٹے ہیں. میں خود سمجھتا ہوں کہ وہ بے گناہ لوگوں کے خلاف دہشت گردی کے پرچے درج کرے. وہ کئی وہاں تھے نہیں, کئی ملتان میں, کئی کہاں ہیں, بس لسٹ میں موجود ہے حکومت کے پاس, انہوں نے ڈال دیا ان کو اس میں دہشت گردی کے کھاتے میں اور پرچے درج کیے گئے. تو یار میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ جس کیس پہ روزانہ بے گناہوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے, یہ شیعہ, یہ وادی, یہ سنی, یہ فلانا, یہ فلانا میں اب بات کر رہا ہوں, یہ سارے یہ سارے یہ اس قانون کے خلاف کیوں نہیں بات کرتے ہیں کہ دہشت گردی کا قانون ہی ختم کر دو, 302 کا قانون ہی ختم کر دو. سب سے زیادہ 109 کا دفعہ غلط استعمال ہوتا ہے, 109 کا کیس ہی ختم, قانون ہی ختم کر دو. ایسا کہا ہے کبھی؟ تو باقی قانون غلط استعمال ہو, ان کی مخالفت نہ ہو, توہین اہل بیت اور توہین رسالت کا کیس غلط استعمال ہو, اس کے خلاف آپ ایکسٹرا زور لگائیں. اب بابا نے مسیح رات کو بیچ اور ایجنی بیچ کر دینا اے اصل انہوں نے گل کوئی ہوئی ہے. اور ہم بالکل محبت اپریشیٹ کرتے ہیں. اللہ دعا کرو اللہ ان سارے لوگوں کو جزا دے کہ جنہوں نے یہ قانون جو ہے وہ بنایا, اور صدر پاکستان کو چاہیے وہ فی الحال اس پر دستخط کر کے اس کو نافذ کرے.